16 میرے پاس صفحہ ہے 115۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ مالک کائنات نے فقط اپنی کلام کی خاطر مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ اپنی کتاب اللہ کی یہ سچی محفلیں ہمیں بارہا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے اور ایسی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، جتنا وقت آپ کے پاس یا میرے پاس ہے، اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے بطور قرآنی آیات کے مذاکرہ کے اپنے دوستوں سے ایک وعدہ ضرور لینا چاہوں گا کہ بے دینی کا سیلاب مشہور ہے کہ عوام میں آ چکا، لیکن یہ شہرت کچھ اس طرح بھی ہے کہ ممبر و محراب میں بیٹھنے والوں نے بھی قرآن پاک کی قدر کو یوں سمجھیے کہ کمرشلائز کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اسے کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ جب بے دینی ہر طرف پھیل جائے تو اس وقت یقیناً کتاب اللہ کی قدر نکل جاتی ہے۔ تو آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جس کونے میں جہاں بھی جس طرح بھی رہیں گے، کتاب اللہ کی قدر انشاءاللہ اپنے دلوں سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدہ کی کچھ پریکٹس کریں گے ابھی، تو انشاءاللہ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ پھر میں بھی وعدہ کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جنہوں نے کتاب اللہ کی قدر نہ جانی، بلکہ ایسی چیزوں کو کاروبار بنا دیا، کمرشلائز بنا دیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ یہود و نصارہ کے علماء اس وقت تباہ ہوئے کہ جب انہوں نے کتاب اللہ کے نام پر کمائی شروع کر دی تھی، اور جا بجا قرآن اعلان کرتا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ آیات اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی قیمت کو پسند کر لیا، دنیا کی چیزوں کو پسند کر لیا۔ تو کتاب اللہ کی قدر ان کے علماء نے کی تو علماء تباہ ہوئے، اور جب ان کی عوام بھی مولویوں اور پیروں کو رب بنانے لگ گئی، اربابا من دون اللہ، یعنی کتاب اللہ کا واضح مسئلہ میں نظر آ رہا تھا، عوام کو پتہ تھا کہ یہ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، لہذا آخر ان کی بھی تو کوئی عزت ہوگی۔ انہوں نے کتاب اللہ کے مسئلہ پر چشم پوشی کی اور اپنے علماء کے فتاویٰ کو لینے لگ گئے، یعنی اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا۔ عوام بھی ان کی اسی لیے تباہ ہوئی کہ کتاب اللہ کی قدر نہ کی، اور علماء بھی اسی لیے تباہ ہوئے کہ کتاب اللہ کی قدر نہ کی۔
آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس طرف لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں صرف کسی طرف نہیں، سارے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں، پورا قرآن ہے۔ پورے قرآن کی کتنی آیتیں ہوں گی جی؟ مشہور ہے 6666، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، 6237 ہیں آیات قرآن پاک کی۔ تو جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ میں اپنے دوستوں سے گپ شپ لگایا کرتا ہوں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ بیان سے زیادہ ہم آیات کے مذاکرے پر گفتگو کریں گے۔ اپنے دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ سارے قرآن پر الحمدللہ ہم موحدین کا ایمان ہے، بس سوائے ایک آیت ہے، باقی ساری آیتیں ہمارے ہاں پسند کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ آیت آپ کو بتا دوں، اگرچہ میرا عنوان کچھ اور ہے، وہ آیت آپ کو بتا دوں کہ قدر کتاب اللہ کی کرنی ہے تو وہ آیت ہے ایک ویسے نشانی کے طور پر کہ جسے ہمارے ہاں کم پسند کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہے پردہ والی آیتیں۔ کون سی جی؟ پردہ والی آیتیں۔ امید ہے سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ پردہ ہم نے کیسے بنایا تھا۔ بہرحال جیسے کیسے موضوع آئے گا درمیان میں تو وہ آیت بھی آ جائے گی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے، جن آیات کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا چناؤ کریں کہ کس معاشرے میں، کس سوسائٹی میں کتاب اللہ کی کون سی آیات کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی آیتیں چن کر سامنے لائیں تاکہ ہم ان علماء میں سے نہ ہو جائیں جن علماء نے دنیا کی خاطر کتاب اللہ کی قدر نہیں کی تھی، اور تاکہ ہمارے موحدین ان عوام میں سے شمار نہ ہو جائیں جنہوں نے یہود و نصارہ کی عوام بن کر کتاب اللہ کی انہوں نے بھی قدر نہیں کی تھی۔ لہذا ہمیں آیتیں چن چن کر پڑھنی چاہیے۔ ہمیں آیتیں، یعنی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم کتاب اللہ ساری مانتے ہیں، صرف تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے، بس باقی ساری آیتیں مانتے ہیں۔ چند ایک آیتیں جو چن چن کر تم لاتے ہو نا، بس وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ایت بقرآن غیر ھذا، یا تو کوئی اور قرآن لیا او بدل ہو، یا اسی قرآن کو تھوڑا سا بدل ڈال، باقی سارا قرآن دینا ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ اس قرآن کو تھوڑا سا بدل ڈال۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، ہمارے علماء کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں تیری کتاب میں کہ ہمارے مفتیان اور ہمارے احبار اور رہبان اس کے خلاف چلتے ہیں، لہذا وہ آیتیں تو ہمیں اچھی نہیں لگے گی نا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں تیری کتاب میں براہ راست ہماری پارٹی کو اٹیک کرتی ہیں، لہذا وہ آیتیں نکال دے۔ چند آیتیں نکالنے کے بعد تیرا سارا قرآن ہم مان لیں گے۔ کیا خیال ہے پیارے دوستوں؟ ان کا مطالبہ ٹھیک تھا جی، کہ وہ آیتیں جو ان کے علماء کے خلاف آتی تھی وہ نکال لینی چاہیے تھی؟ ذرا بتائیے پیارے دوستوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا لگاؤ کس طرف ہے یا آپ کی چاہت کس طرف ہے، قدر نظر اس کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف یہ دعوت چلائیں کہ ہمیں کتاب اللہ کی قدر کرنی ہے اس دور میں، چاہے وہ ہمارے استاد کے خلاف فتوے کی صورت میں آئے، چاہے ہمارے مرشد جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر رکھی ہو، تازی بیعت کر رکھی ہو، تو کتاب اللہ کی آیت اگر ہمیں معلوم ہو گئی کہ فلاں آیت کے خلاف ہمارے پیر صاحب کا بھی فتویٰ ہے تو بیعت توڑنا واجب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں جی؟ بس یہ کتاب اللہ کے قدر کا اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس واقعے کے پیش نظر جتنی بھی آیتیں سامنے آتی جائیں گی بس اسے ہم نے لینا ہوگا۔ اتنا وعدہ میں بھی کروں گا کہ انشاءاللہ وہ آیات جس کا ترجمہ میں گوش گزار کروں گا وہ اپنی طرف سے نہیں بناؤں گا، بلکہ وہی ترجمہ ہوگا جو واقعی قرآن کا ترجمہ ہے، اسے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ترجمہ میں کوئی ہم نہیں کہتے کہ فلاں کا ترجمہ اٹھاؤ اور فلاں کا نہ اٹھاؤ، ہم کہتے ہیں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث جو بھی لوگ سب کے تراجم پڑھو۔ ایک ہوتی ہے بینستور، بریکٹ میں بات لکھی ہوئی، حاشیے میں بات لکھی ہوئی، بس وہ مترجم کی ذاتی رائے ہوتی ہے، باقی جو ترجمہ ہوتا ہے تقریباً ساروں کا ٹھیک ہی ہے، اے اللہ قلیل چند ایک تکنیکی غلطیاں تو ہوں گی،
باقی سارا ترجمہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا کہ فلاں پارٹی کا فارم پور کرے فلاں کا پور نہ کرے, نہیں, بلکہ ایک کتاب اللہ کی قدر کرتے جاؤ گے انشاءاللہ حقانیت کی ایسی اینک لگے گی کہ سارے اس اینک سے واضح نظر آئیں گے کہ کون قرآن کی عزت کر رہا ہے اور کس کے پاس صرف اور صرف قرآن کا لیبل ہے اور تو وہ قرآن کی قدر نہیں کرتا. آئیے جی, ایک واقعہ ہے, وعدہ تو سب نے کیا نا جی, بس تھوڑی سی وقت میں انشاءاللہ ہم یہ آیات دیکھتے ہیں, چن کر آیتیں پڑھیں گے, خصوصاً جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جن آیات کو چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, یہ آیتیں ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ, ہماری پارٹی میں یہ آیتیں نہیں چلا کرتی, لہذا ہم انہی آیتوں کا چناؤ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعہ شروع کیا جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ علماء سے سنتے رہتے ہیں, لیکن میں چند اس کے اشارات عرض کروں گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم, دن قیامت جب اللہ تعالیٰ کا اعلان آئے گا پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ, کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لینا اللہ کے مقابلے میں الہ. کیا تو نے کہا تھا انت قلتا, اے میرے پیغمبر کیا تو نے کہا تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب دن قیامت یوں پیشی ہوگی نا پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, اور جیسے ہی سوال ہوگا آپ کا وجود مقدس کانپنے لگ جائے گا, آپ کا وجود مقدس پسینہ سے شرابور ہو جائے گا کہ اے اللہ, جس چیز کی تردید کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا, جس شرک کی تردید کے لیے مجھے تو نے بھیجا تھا, اسی کے خلاف میرے اوپر کیس بن رہا ہے کہ میں نے دنیا میں شرک پھیلایا ہے, نعوذ باللہ. میں دنیا والوں کو یہ کہتا رہا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا, یہ تو شرک ہے. جس کے لیے میں بھیجا گیا تھا, جس کی تردید کے لیے, وہی کیس میرے اوپر بن رہا ہے. اب حیران ہو جائیں گے, کب کپانے لگ جائیں گے, وجود مقدس پہ پسینہ طاری ہو جائے گا. اب آپ وہ یہی ہوگی آپ کی زبان مطہر سے. ذرا ان الفاظ کو بھی سنیے اور حدیث کے اگلے لفظ کو بھی یاد رکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقول کما قال العبد الصالح, میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کو فرمائیں گے. جو آپ کا جواب ہوگا یوں سمجھیے میرا بھی وہی جواب ہوگا. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں بھی اسی طرح جواب دوں گا. پہلا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک, فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. پہلا جواب میرا یہ ہے تو شریکوں سے پاک ہے. اے اللہ میری جیسے ساری دنیا کیوں نہ آ جائے تیرے خلاف شرک کی دعوت دینے لگ جائے, اے اللہ پھر بھی تیری ذات پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. اے اللہ تیری وحدانیت پر کوئی حرف تو نہیں آئے گا. کچھ بھی ہو جائے نا, ساری دنیا کیوں نہ شرک کرنے لگ جائے, اے اللہ تیری توحید پر کوئی حرف تو آ ہی نہیں سکتا نا. سبحانک, اللہ تو ہے تو پاک. قال سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ میری یہ طاقت نہیں ہے ان اقولا کہ میں ایسی باتیں کرنے لگ جاؤں ما لیس لی بحق, جس کا مجھے حق نہیں ہے, جو مجھے حق نہیں پہنچتا. اے اللہ میں ایسی باتیں کرنے لگ جاؤں. دوسرا جواب ہے اے اللہ میری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات دنیا کو کہوں جس کا میرا حق نہیں ہے. میرے لیے کیسے مناسب ہوگا. ذرا اسی ساروں کے پاس ایک ہی چھاپا ہے نا جو قرآن کا, بس ٹھیک ہے. 2 صفحے ذرا پیچھے 2 برس پیچھے آ جائیں, صفحہ 110 پر آ جائیے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75, صفحہ 110. فرمایا پہلی صدر ہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
حضرت عیسیٰ کہتے مریم آپ کی حیثیت صرف اور صرف رسول والی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت صرف رسول کی ہے، وہ کوئی الہ نہیں ہے یا اللہ نہیں ہے یا اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے، ان کی حیثیت صرف رسول والی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقًا، واقعی ان کی ماں سچی تھی، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ بھئی یہ بات تو کوئی اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے جب بیان توحید ہو رہا ہو، یعنی جس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تم نے الہ بنا لیا ہے، وہ تو بھوک مٹانے میں کھانے کے محتاج تھے، کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن گئے؟ اب آ جائیے پھر اپنے سبق پر، یوں جو محتاج ہو وہ حاجت روا کیسے بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں تو محتاج تھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں محتاج ہونے کے باوجود کہ میں حاجت روا ہوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلت فقد علمت، اے میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے فقد علمت تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو تو معلوم کر سکتا ہے، اے اللہ تجھے تو پتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو چیز میرے دل میں ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے، تیری ذات کی تو کوئی بات مجھے معلوم نہیں، اے اللہ تیری ذات کی کسی بات کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تو میری ہر بات کو بالتفصیل جانتا ہے، اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ لوگوں نے میرے اوپر بہتان لگا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تھا، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا۔ اگلا جواب ارشاد فرمائیں گے انک انت علام الغیوب، اے میرے اللہ تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا، ما قلت لهم، اے اللہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا الا ما امرتنی به، مگر صرف وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں صرف یہی کہتا رہا اے دنیا والوں پکار کرنی ہے تو ایک اللہ کی، ربی جو میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وَرَبَّكُمْ اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ میں لوگوں کو یہی کہتا رہا جو میرا پالنہار ہے جو تمہارا پالنہار ہے، پکارو بھی تو صرف اس کو، اے میرے رب كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے میرے اللہ میں ان پر یہی بیان کرتا رہا جب تک میں ان میں رہا، كنت علیہم شہیدا، اے اللہ یہ میں حق کی گواہیاں دیتا رہا جب تک میں ان میں رہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے نا، لیکن اب پورا پورا نہیں لیا، اب واپس کرنے کے لیے لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ لفظ ہے توفا کا معنی یہ پورا پورا لے لینا، یعنی اللہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا نا، یعنی مجھے جب فوت کر لیا اس کے بعد کے احوال کا مجھے علم نہیں ہے۔ كنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو ہی تو ان پر پکا نگران ہے، اے اللہ تجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوتا رہا، اس وقت میں نہیں بلکہ تو تھا، انت علی کل شیء شہید، اے اللہ پھر تو ہی تو تھا ان پر رہنے والا، اے اللہ تو ہی ان پر حاضر باش تھا، اے اللہ تجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا نا پھر مجھے کوئی معلوم نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرہ کے دوران کہا، جب لاجواب ہوئے نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہمیں ملی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ملی ہے؟ حدیث۔ اور یاد رکھیے پیارے دوستو، ضعیف روایت کا بیان کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، تردید کے لیے اگر آپ بیان کریں تو پھر اجازت ہے، وہ جو تردید کر رہے ہوں گے، ورنہ ضعیف روایت کا بیان کرنا بھی حرام ہے۔ اتفاق محدثین، تمام محدثین کے اس بات میں اتفاق ہے۔ تو کیا کہا جی انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے پکارو گے، میں تمہاری پکار پر پہنچ جاؤں گا، تمہاری پکار میرے تک پہنچ جائے گی، میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہاری امداد کروں گا، تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ جائیں گی، میں سن لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوران مناظرہ یہی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، میرے پیغمبر ان کو جواب دیجیے۔ دیکھ لیں 3 پارہ سورہ آل عمران، میرے پاس صفحہ ہے 55، صفحہ 55 سورہ آل عمران آیت نمبر 79، 180۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ آپ کو میرا وعدہ یاد ہے نا شروع والا، اب اس کی پریکٹس ہونے لگی ہے۔ آپ نے واقعہ تو سن لیا، اب اس کی ذرا پریکٹس کراؤں گا، جس کو ہماری طلباء کی زبان میں عربی علوم مدارس، علوم عربیہ کے مدارس کے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں اجرا کرنا۔ اب ہم نے قانون بیان کیا، اس کا ہم اجرا کریں گے۔ کیسے جی؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکم، اللہ اسے حکمت سے سرفراز کرے، والنبوۃ، اللہ اسے نبوت عطا کرے۔ وہ آدمی پھر لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے اے لوگوں میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی کو اللہ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت کرنے لگ جاؤ، نہ، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کونو ربانین، بن جاؤ رب والے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بن جاؤ رب والے، بما کنتم، یعنی تمہاری پہچان رب والے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا نام لگاؤ اپنا، میری عبادت نہ کرو بلکہ ایسے کام کرو کہ تمہاری نسبت اللہ کی طرف ہونے لگ جائے۔ ولیکن کونو ربانین، مثلا آپ کو اگر کوئی کہتا ہے نا توحیدی، جی تو نسبت کس کی طرف ہے جی؟ توحیدی جو کہتا ہے یعنی یہ توحید والے ہیں، ایک اللہ، تو الحمدللہ اس نام پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کی دعوت یہی ہے کونوا ربانیین، ایسا نام رکھواؤ، بے شک ایسے کام کرو کہ تمہیں لوگ اللہ والا مشہور کر دیں۔ اور آپ کو کہہ سکتے ہیں وہابی بھی، جی تو آپ اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نسبت ہو رہی ہے۔ بھئی آپ پریشان لگ رہے ہیں ابھی تو، جی بعض اوقات ہم جب ایسا درس شروع کرتے ہیں کچھ مشاورت ہماری طرف ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ایسی باتوں کے لیے کیا ضرورت ہے، اگر نہ کرتے تو اچھا نہیں تھا، سادی باتیں، جی نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی یہ قرآن کے تراجم عرض کر رہی ہیں، اسی کی تفسیر ہے، اگر کوئی زائد گفتگو ہو تو اس پر آپ کا اعتراض حق بنتا ہے۔ بھئی اپنی طرف سے آپ نے کیوں باتیں کی؟ درس قرآن کا نام ہو اور باتیں ہم اپنی کریں، نہ ہم درس قرآن کو اور تقریریں آ کر صرف سنوائیں، یہ پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہم اپنی لفاظی کے بجائے قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی کریں، لیکن کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ایسے نام سے مشہور ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی طرف لوگ نسبت کر کے بلائیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اے یہود و نصارہ، تم کتاب اللہ لوگوں بھی پڑھاتے ہو، پڑھتے بھی ہو اور لوگوں کو درس بھی دیتے ہو، سبق بھی تمہیں پتہ ہے کہ کتاب اللہ میں یہی مسئلے لکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، حضرت عزیر علیہ السلام یوں نہیں فرما سکتے، لیکن تم پھر بھی انبیاء کی طرف ایسی جھوٹی روایتیں منسوخ کرتے ہو۔
اور میں نے آپ کو عرض کیا نا بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے اپنے سبق پر آ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی ایسے ہی جواب دوں گا پیارے رب تعالیٰ کی ذات مبارک کے سامنے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں تو لوگوں نے حدیثیں مشہور کر رکھی تھی، اور ہمارے نبی کے بارے میں انصاف سے بتائیے جتنی صحیح روایات ہیں نا ان کی تعداد سے کہیں زیادہ تعداد ضعیف روایتوں پر کتابیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، جبکہ صحیح روایتوں پر کتابیں چند ایک مشہور ہیں۔ جی ضعیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی اس قسم کی آپ کو روایت پہنچی ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف بلا رہے ہوں کہ میں بھی تمہاری باتیں سنوں گا؟ وہ پہنچی ہے جی؟ اگر نہیں پہنچی تو آج سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم تک پہنچ چکی ہے، لوگوں نے جو بنائی ہے، تو لہذا جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ کہیں پہنچتی ہے کہیں نہیں پہنچتی۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں آپ کی ناراضگی سے پہلے دوبارہ وعدہ یاد دلاؤں گا، بات میری پوری سنیے گا، بے شک ناراض بات میں ہو جائیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بات پاورفل ہو تو پھر ظاہر ہے کسی مفتی کے خلاف پڑھ رہی ہو، کسی عالم کے خلاف پڑھ رہی ہو، کسی مرشد کے خلاف پڑھ رہی ہو، پھر آپ کو وعدہ پر یاد کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک گلی میں 6 فرقے رہتے ہیں، ہمارے ایک محلہ ہوتا ہے اور اس میں فرقے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ یہ تب آئی ہے جب ہم نے کتاب اللہ کی قدر کو کھویا ہے، جب ہم نے فتووں کی طرف زیادہ توجہ کی، فلاں کتاب کی طرف ہم نے توجہ زیادہ کی، کتاب اللہ کی قدر کو کھویا، پھر ناراضگیاں تو بنے گی۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دور سے پڑھو گے نا تو فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے پڑھو گے تو میں خود تمہارا درود سنوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ حدیث بنا کر یاد کرائی گئی ہے تو پھر آج سن لیجئے گا، اگر یہ میرا موازنہ حق پر ہو تو اسے قبول کیجئے، ورنہ آپ کا حق بنتا ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اب حج کا موسم ہے، ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں حج کی، اور حج کی ٹریننگ کے دوران ہم نے سنا ہے نعوذ باللہ کہ جبہ و دستار کی آڑ میں ان لوگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگ گئے، یعنی مکہ حرم شریف کے آداب زیادہ بیان کرنے تھے آپ کو، کیونکہ حج وہیں ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے ان کے آداب کو چھوڑ کر زیادہ زور اس پر لگایا کہ جب زیارت نبی پر جاؤ گے نا تو وہاں جا کر درود پڑھنا، اور میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے وہ صاف کہہ رہے تھے کہ درود پڑھنا اور درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سنیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دور سے پڑھو گے فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے پڑھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں گے۔ جب سن جو رہے ہوں گے تو پھر درود ہی کیوں سنوانا ہے، 2-4 اور بھی کر لو باتیں۔ نعوذ باللہ، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جب سننا جو ہے تو پھر کہنا کہ میں فلاں بلد فلاں پاکستان سے آیا ہوں اللہ کے نبی، میں لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا تھا، کوئی مجھے فلاں کہتا تھا، کوئی مجھے فلاں کہتا تھا، لہذا میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، براہ راست آپ میرے گواہ بن جائیں۔ لا حول ولا قوت۔ پھر کلمہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ہم نے ہر چیز میں آگے بڑھنا ہے، لہذا اس طریقے کے صحابیت کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ جس کا کلمہ نبی سنتے تھے اور گواہیاں دیکھتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو صحابہ ہیں۔ یہ تو براہ راست صحابی بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کوشش ناکام ہے، کیونکہ میرے صحابہ نے تابعین نے یا تبع تابعین نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ جو روایت ہے پوری سیاستہ میں نہیں ہے پیارے دوستوں، حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں سیاستہ، اس میں یہ روایت بالکل نہیں ہے، کہیں بھی یہ روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ اس آدمی نے روایت کی ہے جس کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے 12 امام جو ہیں، کچھ سمجھے آپ، ہمارے جو 12 امام ہیں نا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ہماری گفتگو سن رہے ہوئے۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، 12 امام سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اس کا نظریہ تھا، وہ رافضی تھا محمد ابن مروان جسے ہم سدی صغیر کہتے ہیں، یہ اس کا یہ احتجاج طرز کی ایک کتاب ہے اہل تشیع کی،
اس کے اندر وہ اس کی روایت یہ درج ہے، وہ کہتا ہے کہ امام جو ہے ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں، تو نبیوں کے لیے تو اس نے حدیث کو گھر لیا کہ نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو ذرا بتائیے ہمارے ہاں، اب آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، چاہے آپ جس نظریہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو دعوت فکر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں اتنا عام بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پل رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم تانے کستے ہیں۔ اسی طرح ہے اگر یہ دین کی اتنی بنیادی اور ضروری بات تھی تو امام بخاری اس عقیدے کو بیان کرنے کے بغیر کیوں مر گئے؟ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے کے سارے اس عقیدے کو بیان کیے بغیر انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ تو بتائیے انہوں نے امت پر زیادتی کی ہے یا احسان کیا؟ اگر یہ بنیادی عقیدہ تھا اس روایت کے بنیاد پر تو پھر یہ تمام محدثین نے کیوں نہیں لکھا یہ عقیدہ؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب روایت ضعیف ہو جائے تو ہم اس وقت اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا حرام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی صحیح روایت ہوتی نا اس بات کو مان لیا جاتا، اس بات کو مان لیا جاتا، لیکن یہ انتہائی درجہ کی جھوٹی ترین روایت ہے، اسے حدیث کہنا بھی گناہ ہے، لہذا میں اس کو حدیث کہہ دیا ہوں لوگوں کے بقول، یہ مشہور اسی طرح ہے کہ حدیث ہے۔ تو پیارے دوستو آپ کے ذمہ واجب ہو چکا ہے، جو بھی دوسری طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں یا دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میرا یہ مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ کے ذمہ ہوگی آج سے اس حدیث کی تحقیق کیجئے، اور اگر آپ اپنا ایمان صاف کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ میرا ایمان بنائیے۔ وہ مجھے کہیے کہ یہ غلطی ہے آپ سے، لیکن فرض کرو یہ روایت اگر صحیح بھی ہوتی تو آئیے قرآن کی ایک آیت نہ سنا دوں۔ قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے؟ روایت اگر راوی بیان کرتا ہے قرآن کی آیت کے مقابلے میں تو روایت صحیح بھی نہیں چلتی، اگر وہ راوی کے بقول ہوتا ہے نا، ہمیں براہ راست اللہ کے نبی تو نہیں ملے۔ آئیے پھر آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، فیصلہ خود کر لیجیے۔ اس سورت کا نام سورہ المؤمنون۔ اب وہ آیات آنے لگی جن کو ہم نے چن کر بیان کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ ہمیں کتاب اللہ کی قدر عزیز ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، جی میرے نبی سے بڑا تو کوئی ہمارا خاندان نہیں ہے، نبی کا خاندان اگر ٹوٹ گیا تھا دین کی وجہ سے تو اگر ناراضگیاں پھیل گئی ہیں تو پھیل جائیں، ہمیں کوئی پرواہ ہونی چاہیے جی کوئی نہیں۔ اگر ہمیں مسجد کے امام کو مسجد سے چھٹی ملتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میرے نبی کو تو کعبۃ اللہ سے چھٹی ملی تھی، کعبہ کے جو امام بن کر آئے ہیں کعبہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں مساجد بنانا ہے، مساجد بچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ پہلے بچانا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی نا تو میرے نبی نے مسجد کو بعد میں پہلے اپنے دین کو بچایا، دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، وہاں گھر جا کر نمازیں پڑھتے تھے، کیوں کہ یہاں مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اپنا دین ہم سے کھینچتے ہیں۔ یہ سورہ المومنون آیت نمبر میرے پاس صفحہ ہے 309، آیت نمبر 16، استدلال ہے آیت نمبر 16 سے، لیکن میں آیت نمبر 12 سے مانا کروں گا، ہماری دلیل آیت نمبر 16 میں ہے، مانا عرض کر رہا ہوں سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تاکہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصہ سے۔ ہم میں سے کون ہے جو مٹی کے خلاصہ سے پیدا ہوا جی؟ کوئی ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے خلاصہ سے، پھر اللہ نے نطفے کا نظام جاری کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ ماجدہ کے نطفہ سے پیدا ہوئے، نظام ان کا بھی وہی تھا، صرف یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ سے کہ ان کے ہاں والد نہیں تھا، ورنہ نظام نطفے کا چلا۔ پھر بعد میں ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے نظام نطفے کا بنا دیا، فی قرار مکین، پختہ جگہ میں، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے بنا دیا اس نطفے کو جمع ہوا خون 40 دن کے گزرنے کے بعد، فخلقنا العلقة مضغة،
پھر ہم نے بنا دیا اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا. وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر ہم نے اس بوٹی کو بنا دیا ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر ہم نے بنا دیا ان ہڈیوں پر گوشت، یعنی ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ پھر ہم نے بنا دیا اس کو ایک نئی پیدائش میں، یعنی ایک نئی روح اس کے اندر پھونک دی. بتائیے کوئی انسان اس طریقے سے نکلا ہوا ہے؟ یہ آیت نبیوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ غیر نبیوں کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے آیت ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں داخل نہیں ہے؟ اسی آیت میں ہے نہیں، کیونکہ اگر اس نظام کے ساتھ پیدا ہوئے تو اسی آیت میں داخل ہیں. انبیاء، اولیاء، شہداء، سارے مومن کافر سارے اسی آیت میں داخل ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر تم نے اس کے بعد ہو جانا ہے میت، یعنی جو بھی اس نظام سے پیدا ہوا اس نے بعد میں ہو جانا ہے فوت، میت ہو جانا ہے. اے اللہ پھر کب زندہ ہونا ہے؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم نے دن قیامت ہی زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے. جی اس آیت میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون تم ساروں نے فوت ہو جانا ہے. اس آیت میں انبیاء، اولیاء سارے داخل ہیں کہ نہیں؟ جو بھی اس نظام سے پیدا ہوا ہے وہ اس نظام کے تحت موت کے ذائقہ سے بھی گزرے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وفات طیب آئے گی، اپنے ٹائم پر ان پر بھی وفات طیب آئے گی. اور جو فوت ہو جائے گا کب زندہ ہوتا ہے؟ فرمائے ثم انکم پھر تم سب نے، آپ خود ہی کہہ رہے تھے انبیاء، اولیاء، مومن، کافر سب کے بارے میں آیت ہے نا. پچھلی آیت سے نبی نکلے ہوئے نہیں تھے، پچھلی آیت میں نبی داخل ہیں، تو پھر اس آیت میں بھی نبی داخل ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم سب نے دن قیامت ہی زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے. علماء جانتے ہیں کہ ہی کا معنی میں نے کیوں عرض کیا ہے کہ ایک ہے تبعثون یوم القیامت، یوم القیامت کے لفظ کو بعد میں لگاتے، لیکن اللہ نے اس وقت معنی یہ ہوتا کہ تم نے دن قیامت زندہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے یوم القیامت کے لفظ کو پہلے لگایا. فرمائے ثم انکم یوم القیامت تبعثون تم نے دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے، یعنی حسر پیدا ہو گیا، ہی کا معنی پیدا ہو گیا. تو بتائیے اللہ فرماتے ہیں دن قیامت ہی تم نے زندہ ہونا ہے. تو معصوم کا معنی تو یون ہوتا ہے. یہ ایسا مشترک لفظ ہے کہ جب اس کی نسبت موت کے ساتھ ہو جائے تو معنی احیاء والا ہوتا ہے، زندہ کرنے والا معنی. والبعث بعد الموت پڑھتے رہتے ہیں نا آپ، یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. جی تو اللہ فرماتے ہیں تم نے جو فوت ہو جانا ہے دن قیامت زندہ ہونا ہے. اچھا جی زندہ آپ کے علاقے میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سارا وجود زندہ ہو، اسی طرح ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں زندہ ہو تو تبھی زندہ ہوں گی جب اس کا سارا وجود زندہ ہو. اگر سارا وجود مردہ ہوگا تو آنکھیں بھی، بتائیے ذرا، ہاتھ بھی. مسئلہ کڑوا ہے، یاد رکھیے گا. یہ آیت ہے کتاب اللہ کی عزت کی بات آ رہی ہے. ہوگا بعض مفتیان کے خلاف، ہوگا بعض مرشدین کے خلاف، لیکن آپ وعدہ کر چکے ہیں شاید آپ کی اور میری اگلی ملاقات دن قیامت ہو. لہٰذا میں آپ کو قرآن کی قدر کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اب چھوڑنا پڑے گا بہت سارے مفتیان کو، بہت سارے علماء کو. قرآن کہتا ہے دن قیامت ہی زندہ ہو کیے جاؤ گے. ایک دفعہ میں اسی طرح آیت پڑھنے لگا تھا ایک آدمی کے سامنے، وہ کہنے لگا یہ آئے مجھے مسئلہ سمجھائے. پہلے تو اس نے مجھے بہت سارا سمجھایا، جب کچھ نہ بن پڑا اسے تو میں نے کہا میں قرآن سے شروع کرتا ہوں. آپ نے تو کہا فلاں 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 فلاں، میں کتاب اللہ سے شروع کروں گا. تو یقین جانیے کہ میں نے جیسے ہی قرآن کا نام لیا وہ اٹھ کر چلا گیا. میں آوازیں دیتا رہا اسے. میں نے کہا دن قیامت میں یہی کہوں گا اپنے اللہ کو. اللہ میں اسے بلاتا رہا اور اس نے قرآن نہیں سنا تھا. اس نے کہا تمہاری آیتیں نہیں سنتے. حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب سب کہہ دیجیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امید ہے سارے واقف ہوں گے. یہ علاقہ ڈیر اسماعیل خان فقیہ کا علاقہ ہے، ان کے علاقے میں مشہور تھا ہم قاری اشرف والا قرآن نہیں سنتے. نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن قاری اشرف کا تھا، یہ قرآن اللہ کا تھا. اگر وہ غلط معنی کرتا ہے تو بولو، بتائیے، دلائل سے جرا کرو، رد کرو کہ تیرا معنی غلط ہے. جب وہ معنی یہی بیان کرتا ہے تو کہتے کیوں وہ یہ اشاعت والوں کا قرآن ہے، یہ قاری اشرف کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے. چونکہ ہماری پارٹی کا قرآن نہیں ہے،
لہذا ہم نہیں ماننا چاہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھیے پیارے دوستوں، قرآن میں دن قیامت زندہ ہوں گے. ابھی آپ نے ایک روایت سنی، روایت یہ ہے کہ کان میرے زندہ ہوں گے. تم دور سے پڑھو گے فرشتے پہنچائیں گے، نزدیک سے آؤ گے تو میرے کان سنیں گے. ابھی آپ نے سنا نا روایت کو. اور حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، انبیاء ہو، اولیاء ہو، مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، جب فوت ہو جائے دن قیامت زندہ ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی کہہ دے، اب بات سخت آ رہی ہے، کوئی بھی کہہ دے قبر مبارک میں، زمینی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو سنتے ہیں، زندہ ہے، ایمان سے بتائیے اس آیت کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اس آیت کے حق میں بولا جا رہا ہے؟ آپ سے میں یہ وعدہ لے رہا ہوں، اس آیت کے حق میں بولا جا رہا ہے یا مخالفت میں؟ اگر مخالفت میں ہے تو بتائیے مرزا قادیانی نے کتنی آیتوں کا انکار کیا تھا کہ آپ نے اسے کافر بنا ڈالا؟ کتنی آیتوں کا انکار کیا اندازہ؟ اس نے تو آدھی آیت کا انکار کیا. اے خاتم النبیین، پوری کبھی نہیں. کتنی کا جی؟ کافر بننے کے لیے کتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ وہ آدھی آیت کا انکار کرتا ہے. میں آپ پر فتویٰ نہیں، یاد رکھیے، آپ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ آدھی آیت کا کوئی انکار کرے تو اس کے خلاف آپ اتنا کاپڑ توڑ چل پڑے، کیونکہ حکومت تو ساتھ ہے. اسی لیے جی حکومت ساتھ ہے آپ کے علاقے میں جی. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ساتھ کرے، ہمارے دین میں ہمارے ساتھ کرے. ہماری حکومت بھی کہنے لگ جائے کہ جو خاتم النبیین کا منکر ہے وہ کافر ہوگا جی. تو اس نے آدھی آیت کا انکار کیا تو اس کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا. اور اس آیت کا انکار کرنے والا، ہمارے یہاں تو رشتے بھی ہوتے ہیں ان سے. انصاف سے بتائیے، اب غیرت آ گئی ہے. ہم تو اللہ اعلان کہیں گے اگر ایک آیت کے انکار کرنے والا، آدھی آیت کے انکار کرنے والا کفر میں جا سکتا ہے نا، تو پوری آیت کے انکار کرنے والا بھی کفر میں جاتا ہے. آپ گواہ رہنا، اس بات کے اعلان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اب دن قیامت آپ کی اور میری ملاقات اگر ہو تو کم از کم اس بات کی گواہی ضرور دینا. جی ہاں، اگر اس آیت کا کوئی اور معنی ہے اور وہ بچتے ہیں تو ذرا وہ راستہ ہمیں دکھا تو دیجیے. ہمارے استاد فرماتے ہیں راستہ نہیں ہے ان کے پاس. کیوں جی؟ کہ کبھی بھی مشرک یہ نہیں کہتا کہ مردہ دوڑتا ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا. مشرک کہتا ہے مردہ سنتا ہے، یہ کہیں گے نہیں. کبھی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ مردے دوڑتے ہیں. کیوں جی؟ اگر دوڑنے لگ جائے تو سارے جٹ کہیں گے بھائی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے دوڑ تو نہیں رہا، اس کے لیے کوئی پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ دوڑ تو نہیں رہا. کبھی بھی مشرک یہ نہیں کہے گا مردہ دیکھتا ہے، کیونکہ بندہ دیکھ رہا ہوتا بھی آنکھیں تو حرکت کرتی ہے نا. تو ہر کوئی کہے گا بھائی آنکھیں تو اس کی نہیں حرکت کر رہی، مولانا یہ کیسے دیکھتے ہیں. کبھی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ مردہ پکڑتا ہے. کوئی کہے گا نہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ افغانستان میں ایک شہید تھا اور وہ دفن ہونے لگا تو اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. مشہور تھا، شاید آپ نے سنا ہو. میں نے کہا بھائی جلدی بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد دفن کر دیا. میں نے کہا لا حول ولا قوت. سب پر 302 بنتا ہے، جو بھی وہاں بیٹھے. ایک بندہ زندہ ہے بیچارہ، کہہ رہا ہے ہاتھ پکڑ کر، پھر بھی اسے زندہ دفن کر دیا. آپ نے بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر دفن کیا تو پھر کیا سمجھ کر کیا ہے؟ مردہ سمجھ کر دفن کیا تو پھر ہاتھ کیوں پکڑوا رہے؟ وہ اللہ کے بندے، ہمارے یہاں تو سارے مردے ہاتھ پکڑتے ہیں. جس نے بھی مردے کو نہلایا ہوگا پتا ہوگا جی کہ جب اس کے ہاتھ اتنے اکڑے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کھولا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، تو پھر جب چھوڑا جاتا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے کا. اس کے ہاتھ بیچارے اکڑے ہوئے جو ہوتے ہیں، یہ مانا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو زندہ ہے. بہرحال مشرک یہ نہیں کہتا کہ مردے ہاتھ پکڑتے ہیں. مردے ان کے ہاتھ کا، کیونکہ سارے کہیں گے یار پکڑ کر دکھاؤ نا، یہ مردہ اپنا ہاتھ ملائے نا. تو یہ چوری پکڑی جاتی مشرک. ہمارے استاد فرماتے ہیں مشرک کی چوری پکڑی جاتی. لہذا مشرک نے کہا مردہ سنتا ہے. اب سنتے ہوئے پتہ لگتا نہیں ہے، کان کو حرکت کرتے نہیں ہے سنتے ہوئے. لہذا اس کا داؤ چل گیا. اس نے کہا بھائی جٹ بھی کہتا ہے بیچارہ خاموش میں، پتہ نہیں اب سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. لہذا مشرک کی چوری چل جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں چور دروازے سے داخل ہونا. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی شاید کسی کو. موحد الحمدللہ قرآن سن کر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو کڑوی لگ رہی ہے، صرف اتنا درخواست کروں گا الگ بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ میری بات کوئی حقانیت پر مبنی تھی یا خواہ مخواہ ہٹ کر رہا تھا. تو یہ مردے کے بارے میں کہنا
کہ مردہ صرف سنتا ہے۔ قربان جاؤں پیارے رب تعالیٰ پر بھی، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ ذرا ایک آیت سنیے گا، مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ایک عضو چھیڑا جائے گا، ایک عضو کے بارے میں کہیں گے کہ یہ عضو کم از کم زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، یعنی چور مشرک کا دروازہ بھی بند ہے۔ یہ سورہ فاتر میرے پاس صفحہ ہے 394، صفحہ 394۔ میں نے تقریباً آپ کو 80 آیتیں دکھوانی ہیں۔ کتنی جی؟ 80۔ آپ گھر میں جائیں رکھیں گے تو آپس میں جلدی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں جتنی آیتیں آ رہی ہیں اتنی تو کافی ہے نا انشاءاللہ، پھر کسی موقع پر۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22، صفحہ 394، فرمایا آیت نمبر 19 سے معنی کریں گے۔ آیت نمبر 22 ہمارے استدلال ہے، آیت نمبر 19 سے معنی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتے نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا آنکھوں میں برابر نہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں جی برابر نہیں ہوتے، ایک نابینا ہوتا ہے اور ایک بینا ہوتا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور ایک روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ اندھیرے جتنے بھی ہوں، روشنی ایک ہو تو سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہیں برابر ہو سکتا سایہ اور دھوپ، برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہوتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ، نہ زندہ برابر ہے نہ مردہ۔ اچھا بھئی زندہ اور مردہ کس چیز میں برابر نہیں ہے؟ سارے اعضاء میں، یہ کہا جائے گا مردہ اور زندہ سارے اعضاء میں برابر نہیں ہے، اس کے سارے عضو معطل ہیں اور اس کے سارے عضو کام کر رہے ہیں، اسی طرح کہا جائے گا۔ لیکن میرے رب کو تو پتہ تھا نا ایک عضو مردے کا زندہ کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ کون سا عضو جی؟ کان والا۔ اللہ نے بھی اسی عضو کو چھیڑا۔ اللہ فرماتی ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سب کہہ دیجیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جملہ استاد سناتے ہیں کہ وہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان۔ جی اللہ کو تو پتہ تھا نا اسی عضو کو چھیڑا جائے گا، تو اللہ بھی فرما رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا معنی دیکھیے گا، یہی معنی کرتے ہیں من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہے۔ نبی بھی آ جائے نا، اللہ کا قانون یہ میرے پیغمبر اب رو چکے نکل چکے، آپ بھی نہیں سنوا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں سنوا سکتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی سنوا نہیں سکتے نا، سنتے تو ہیں نا مردے، کیا خیال ہے؟ اللہ اس شیطان کا کباڑہ کرے، اس نے بھی عجیب عجیب تعویلیں یاد کروا دی۔ مردہ سنتا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، لیکن تھوڑی سی اپنی عقل کی گہرائی کو چلانے کی ضرورت ہے، سمجھ آ جائے گی۔ ذرا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنوا سکتے پر مردہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے؟ جب سنوا ہی کچھ نہیں سکتے تو سنتا کہاں ہے بھائی؟ جب کچھ سنوا سکتے ہو تو سنتے ہو نا۔ اچھا مردہ سنتا ہے، آپ سنوا نہیں سکتے تو کیا سنتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ سنوا نہیں سکتے، مردہ سنتا ہے، کمی پھر کس میں ہے، نبی میں یا مردے میں؟ کیا بنائے گا؟ مردہ تو بالکل تیار ہے سننے کے لیے، کمی کس میں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا حضور بیٹھ کا عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی کمی تم نے نبی میں ثابت کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ جو زندہ نبی ہے اس میں کمی ہے، اور جو مردہ پڑا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آخر قرآن کی آیات کو ایسا تو مذاق نہ بنائیے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر آپ نہیں سنوا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ہماری ایک دفعہ کسی دوستانہ ماحول میں بات ہو رہی تھی،
تو وہ حوالے پیش کر رہا تھا اور ہم قرآن کی بات کر رہے تھے، ہم نے ایک ہی آیت پکڑ رکھی تھی، وہ کہتا تھا یار ایک آیت سے نکلو تو آپ کو کچھ سمجھ آئی۔ ہم نے کہا یہی تو لفظ سنوانا تھا آپ کا لوگوں کو، ہم کیوں نکلے قرآن سے؟ آپ کہتے ہو قرآن سے نکلو گے تو سمجھ آئے گی، ہم کہیں گے قرآن میں آؤ گے تو سمجھ آئے گی۔ ہمیں قرآن سے نہیں نکلنا، ہمیں کسی رحمت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی عالم حجت نہیں ہو سکتا۔ کوئی رحمت اللہ علیہ حجت ہو سکتا ہے جی؟ کوئی عالم؟ تو لہذا ہمیں کتاب اللہ چاہیے، کتاب اللہ، اس پر ایمان لاؤ۔ اے علماء دیوبند، اے دیوبند حضرات، آپ سے آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے یہ الفاظ آپ کے لیے آخری نکارے کے طور پر ہوں۔ ہم یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے عقائد نے قرآن کی چند آیات کو معطل کر رکھا ہے۔ آپ کی آیات کی وجہ سے قرآن کی کچھ آیات بے فائدہ ہو رہی ہیں، ان کا نہ کوئی ترجمہ بنتا ہے نہ کوئی مقصد بنتا ہے اگر آپ کے عقیدے کو مان لیا جائے۔ چلیے آپ کی بات ہم لے لیتے ہیں کہ مردہ سنتا تو ہے، آپ سنوا نہیں سکتے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ ان کا جملہ سناتے ہیں کہ اگر مشرک قرآن سے کبھی بھی غلط استدلال کرے گا نا، جواب ڈھونڈنا صاف پڑا ہوگا، کہیں جواب ڈھونڈنا کہیں صاف پڑا ہوگا۔ ذرا اسے اسی صفحے پر تھوڑا اوپر آ جائیے، آیت نمبر 14 میں دیکھ لیجیے، اسی صفحے پر ہے آیت نمبر 14 میں کیا کہا؟ آپ سنوا نہیں سکتے نا، مردہ سنتا ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ فرمایا ان تدعوہم، اے میرے پیغمبر ان کو بتائیے، اے مشرکین اگر تم ان کو پکارو گے، ان کو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو ایک کھجور کے اوپر پلاسٹک نما چھلکا کے بھی مالک نہیں ہوتے، اگر آپ ان کو بلائیں ما یملکون من قطمیر، جو مالک نہیں ہے کھجور کے اوپر پلاسٹک نما چھلکا کے، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاکم، وہ سنیں گے بھی نہیں تمہاری دعائیں۔ یہاں تو لفظ ہے سنیں گے بھی نہیں۔ اب بتائیے ان تدعوہم لا یسمعوا، اب یہاں یسمعوا کا لفظ نہیں ہے، یسمعوا کا لفظ یعنی سنیں گے بھی نہیں۔ اگلی آیت میں ہے سنوا نہیں سکیں گے، اس آیت میں ہے سنیں گے بھی نہیں۔ تو شیطان کہہ سکتا ہے بھئی یہاں مردوں کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ مردے نہیں سنتے، کہہ سکتا ہے شیطان؟ تو شیطان کی کیا ہی بات ہے، وہ کچھ بھی استدلال کر سکتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، شیطان میں حیا نہیں ہے، کہہ سکتا ہے۔ یہاں لفظ ہوتا نا کہ مردے نہیں سنتے تو تب بات ہوتی جی، لیکن قرآن تیرے سمجھانے پر قربان اگر یہ آیات بھی دکھا دے تو جی چھوڑیں گے اپنے مفتیوں کو؟ کتاب اللہ کی عزت کے سوال ہے، چھوڑیں گے اپنے بڑوں کو؟ آئیے پھر یہ آیت بھی دکھاتے ہیں، نکالیے سورہ الانعام 7واں پارہ، سورہ الانعام۔ اگر بھی تھوڑی سی بھی غیرت ہو، کتاب اللہ کی محبت ذرا بھی دل میں ہوگی نا، انشاءاللہ یہ آیت متاثر کریں گے۔ اس کے اندر لفظ واقعی موجود ہیں۔ سورہ الانعام میرے پاس صفحہ 120 ہے، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے جی؟ سورہ الانعام آیت نمبر 36 صفحہ 120۔ انما يستجيب الذين يسمعون، انما يستجيب الذين يسمعون۔ اچھا اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا محاورہ آپ کو سمجھا دوں۔ مثلا ایک آدمی کا نام ہو اسلم، دوسرے کا نام ہو اکرم، تو میں کہتا ہوں اسلم تو آ گیا، اکرم تو لاہور ہے۔ مثلا دونوں کٹھے آ رہے تھے راستے میں کہیں، لیکن ایک مجھ تک پہنچ گیا دوسرا نہ پہنچ سکا، تو مجھ سے کو پوچھتا ہے بھائی ایک آیا دوسرا نہیں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی ایک میرے پاس پہنچا دوسرا نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہ فلاں علاقے میں اکرم پہنچ گیا، اسلم تو نہیں آیا کیونکہ وہ، جب میں کہہ رہا ہوں نا اسلم میرے ساتھ چلیے، اکرم آیا، اسلم تو لاہور ہے، کیا خیال ہے؟ اسلم میرے ساتھ چلیے، لفظ بتا رہا ہوں، اکرم تو آ گیا، اسلم تو لاہور ہے، یعنی یہی معنی ہوگا کہ کوئی اور معنی ہو سکتا ہے، یہی معنی ہوگا۔ اچھا اب آئے سنیے گا، یہ مثال یاد رکھ کر یہ اب آئے سنیے۔
इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन। पक्की बात है, जवाब तो वो दे सकते हैं जो सुनते तो हो, जवाब तो वो दे सकते हैं जो सुनते तो। वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, मुर्दे उनको तो अल्लाह दिन क़यामत जिंदा करेगा। वल मौता, या लफ्ज़ आया मौता के नहीं, जवाब तो वो देते हैं जो सुनते तो हो, मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा करेगा। ये भी मिसाल फिट हो गई, यानी मुर्दे सुनते नहीं है। ये नहीं भी हम अपनी तरफ से नहीं निकाल रहे, ये आयत का तर्जुमा यही बनता है और सही मतलब यही है। इसको अगर कोई अरबी मुहावरा जानने वाला बैठा हो तो समझ जाएगा, इसको कहते हैं दलालतुन नास जी, फौरन समझ आ जाता है। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, जवाब तो वो देते हैं जो सुनते तो हो, मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा करेगा। ये नहीं सुनते, उस वक्त सुनेंगे। ये नहीं भी हमने अपनी तरफ से नहीं निकाला। शुक्र है एक मुफस्सिर लिख गए, अल्लाह हमारे मुफस्सिरीन पर रहमत फरमाए। तफसीर मदारिक वो फरमाते हैं, फहीन इज़ यस्मऊन अम्मा क़ब्ल ज़ालिका फला, यानी उस वक्त सुनेंगे जब अल्लाह ने दिन क़यामत जिंदा करेगा, इससे पहले तो नहीं सुनेंगे। अब ये तो हकीकत हो गई ना, ये मुर्दे को न सुनवा सकते हैं न मुर्दा सुनता है, लेकिन शैतान अभी भी खड़ा है। वो कहते हैं ये तो आम मुर्दों के बारे में, नबी के बारे में तो नहीं है। इसी तरह है शैतान क्या कहेगा, ये तो आम मुर्दों के बारे में, नबी के बारे में देखा हो ना, पता तो चले सिर्फ नबी के बारे में हो। तो अगर हम नबी के बारे में भी दिखा दें तो फिर तो मसला वाज़ेह हो जाना चाहिए जी। आइए फिर आयात 8 हैं इस वक्त। कितनी आयात है जी जिन पर इस्तेदलाल किया जाएगा? 8 आयतें हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान बनने के लिए कितनी जरूरत है? इनकी जरूरत है। तो फिर आ जाएंगे, एक आयत दिखाता हूँ, अगर आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह दूसरी आयत भी दिखाएंगे। जरा निकालिए सूरह यूनुस 11वां पारा, सूरह यूनुस 11वां पारा, आयत नंबर 29। मेरे पास सफा है 192, 28 और 29 से माना करने लगे हैं। वयौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्म नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून। जिस दिन हम सारों को जमा करेंगे, आबिदीन और माबूदीन सारों को, सारे जमा होंगे। जिन जिन को पुकारा गया था, अंबिया को भी पुकारा गया था कि नहीं जी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अंबिया को पुकारा जाता है, आल इमरान को पुकारा जाता है। जी हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है। जी हाँ, अंबिया औलिया जिन जिनको भी पुकारा जाता था उन्हें भी हम सामने लाएंगे और इनके पुकारने वालों को भी सामने लाएंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम, फिर हम मुशरिकों को कहेंगे ठहर जाओ, अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी और तुम्हारे ये शरीक भी ठहरे हुए हैं। फ़ज़य्यलना बैनहुम, हम इनके दरमियान लगा देंगे झगड़ा। फ़ज़य्यलना बैनहुम, इनके दरमियान फूट पड़ जाएगी। क्या फूट पड़ेगी? मुशरिकीन कहेंगे अल्लाह यही तो है ना जिनको हम पुकारते रहे, या रसूल अल्लाह मदद, अल्लाह यही तो रसूल है, या अली मदद, अल्लाह यही तो हजरत अली है जिनको हम पुकारते रहे। वो कहेंगे तुम हमें नहीं पुकारते रहे, झगड़ा पड़ जाएगा। वो कहेंगे हम पुकारते रहे, ये क्या कहेंगे तुम हमें नहीं पुकारते रहे। अंबिया भी यही जवाब देंगे तुम हमें नहीं पुकारते रहे। तो झगड़ा जब पड़ेगा तो क़ाल शुरकाउहुम, क्या कहेंगे? वक़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, उनके शुरका कहेंगे तुम तो हमें नहीं पुकारते रहे। मुशरिकीन कहेंगे अल्लाह जहन्नम में तो इसलिए जा रहे हैं कि हमने इनको पुकारा था, और ये कहते हैं हमें नहीं पुकारा था। तो मुशरिकों का केस कमजोर नहीं हो जाएगा? केस कमजोर हो रहा है। अंबिया कहेंगे नहीं, कहीं इन्होंने नहीं पुकारा था, जहन्नम में तो इसीलिए जा रहे हैं कि इन्होंने पुकारा था। ये तो मुशरिकों का केस कमजोर कर रहे हैं। अंबिया औलिया कहेंगे हमें नहीं पुकारा था। वो बदे दोगे, अल्लाह फिर जहन्नम में न दे।
जहन्नम में तो इसीलिए भेज रहे हैं कि इनको हमने पुकारा था और ये तो मान नहीं रहे, तो अल्लाह ताला फरमाएगी जहन्नम में तो इसीलिए इनको भेज रहा हूँ कि ये तुम्हें पुकारते रहे। तो अब अंबिया औलिया क्या जवाब देंगे? फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। तुम्हारे और हमारे दरमियान फिर अल्लाह गवाह काफी है, क्योंकि इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, क्योंकि हमें तुम्हारी पुकारों का पता ही नहीं था, गाफिल थे, तुम्हारे आने जाने तुम्हारे हमारे साथ बात करने का हमें कोई पता नहीं था। ये कौन जवाब देंगे? माबूदीन, जिनको पुकारा गया था। अंबिया को भी पुकारा गया था कि नहीं? लेकिन शैतान अभी भी खड़ा है, वो कहते हैं नहीं, नबी का लफ्ज देखा। क्या जी, यही है कि नहीं? या हम इस इस्तिदलाल से निकल तो सकते नहीं है, लेकिन शैतान क्या कहता है? यहाँ लफ्ज हो कि नबी नहीं सुनता, नबी नहीं जिंदा, ये लफ्ज कुरान से लिखा जी। कुरान तेरे समझाने पर कुर्बान, मैंने कहा ना 8 आयतें आएंगी, चले उसकी भी मान लेते हैं। कम अज कम शैतान दिन क़यामत ये ना कह सके अल्लाह इन्होंने दलाइल नहीं दिखाए। हमारे अकीदे का रद्द तो किया था लेकिन दलाइल नहीं दिखाए थे। आ जाइए सूरह मरियम, वहां लफ्ज अब नबी का होगा, बल्कि नबी का लफ्ज ही नहीं होगा, नबी का नाम भी साथ होगा। फिर तो ठीक है जी, फैसला हो जाएगा, नबी का नाम भी साथ होगा। सूरह मरियम 16वां पारा। सूरह मरियम मेरे पास सफ़ा है 276, आयत नंबर 15। आयत नंबर 12 से मना करने लगे हैं, आयत नंबर 15 में हमारा इस्तेदलाल होगा। या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या। इन पैगंबर का क्या नाम बताया जी? याह्या अलैहिस्सलाम। पहले नंबर लफ्ज यही आया, या याह्या, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की बातें हो रही हैं। ए याह्या पैगंबर, खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, पकड़िए किताब को मजबूती से, व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, अल्लाह ये हुक्म नबी को देना कि मजबूती से किताब पकड़। नबी तो पकड़ते ही मजबूती से है, ये नबी को क्यों हुक्म दिया जा रहा है? अल्लाह फरमाते हैं आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, असल में हमने बचपन में उसे नबी बना दिया था। तो बचपन में तो कह सकते हैं ना कि ध्यान से थामना, समझाया जा रहा है। आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, बचपन ही में हमने उनको नबी बना दिया था। व हनानन मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से हमने शौक भी अता कर दी थी। व ज़कातन, और बड़ा पाक बनाया था। व कान तक़िय्या, और थे वो मुत्तकी। व बर्रन बिवालिदैहि, मुत्तकी की निशानी ये होती है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है। मुत्तकी की फकत ये निशानी नहीं है कि वो तहज्जुद में ज्यादा पढ़ता है। ये तहज्जुद में जन्नतें ढूंढने वाले अपने वालिदैन के लिए क्यों जहन्नम बना रखी है तूने दुनिया में? लिहाजा अगर तू तहज्जुद में जन्नत ढूंढता है तो अपने वालिदैन के कदमों में जन्नत ढूंढ, वहां भी तुझे मिलेगी। वबर्रन बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते थे। वलम यकुन जब्बारन असिय्या, और वो सख्त नहीं थे मिजाज के और नाफरमान नहीं थे। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, इस याह्या पैगंबर पर सलाम हो जिस दिन ये पैदा हुए। वो यौम यमूतु, और जिस दिन ये फौत होंगे। वो यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। ये नबी फौत होंगे तो जिंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का तर्जुमा उठाकर देखिए, साफ यहाँ लिखते हैं यौम युबअसु हय्या, यानी कयामत के दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। नबी का लफ्ज़ है, नबी कयामत से पहले जिंदा नहीं, कयामत के दिन जिंदा होगा मैयत होने के बाद। ये साफ कुरान की आयत कह रही है कि नहीं कह रही? और हमारा तो ये इस्तेदलाल है, जब जिंदा दिन कयामत होंगे ना तो सारा वजूद उनका दिन कयामत जिंदा होगा। अगर किसी और के बारे में आपका नजरिया है कि फला उस जिंदा हो जाता है, कान जिंदा हो जाते हैं, भाई पंखा बंद होता है तो तीनों पर बंद हो जाते हैं कि एक चलता रहता है? भाई बॉडी जो एक ही है, तो अगर डेड होगी तो सारी ही
جی اب ایک کان تو نہیں نہ زندہ رہ سکتے، اگر ایک کان زندہ ہے تو دن قیامت سے پہلے وہ کان زندہ ہو جائے گا، کم از کم ایک آیت ایسی بھی پیش کر دی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا نبی زندہ ہوگا دن قیامت، اور ایک آیت یہ دیکھ لی، آیت نمبر 33 بھی دیکھ لی، چلے دوسری آیت بھی آ جائے، حالانکہ اسلام لانے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے۔ جی یہ سورہ مریم آیت نمبر 33، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پھر قواریت سے ہٹ کر عزت قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، یہ قرآن کی عزت کا سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون ہے جو فتاوے پر عمل کرتا ہے، کون ہے جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرتا ہے۔ آخر ان آیتوں کا کیا معنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، والسلام علیہ، میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ نام مینشن کی گئی ہے، آیت نام لیا گیا ہے نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے کب زندہ ہوں گے؟ ذرا قرآن کی تائید کیجیے، کب زندہ ہوں گے؟ قیامت سے پہلے اگر کسی عضو کو زندہ کرنا ہے تو ایک آیت دکھائی، صرف ایک آیت۔ جی اچھا بھائی یہ تو ہے نبی دن قیامت زندہ ہوگا، چلو اتنا تو مان گئے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ نبی سنتا نہیں ہے۔ یہ ایسی آیت دکھاؤ جس میں یہ لفظ ہو کہ نبی سنتا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اب پتہ نہیں کون سی آیت بنائے گا، تو بھائی کوئی آیت ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر قرآن میں لکھی ہے تو صاف کہیں گے، اگر قرآن میں نہیں لکھی تو صاف کہیں گے بھائی یہ مسئلہ ہمارا قرآن میں نہیں ہے۔ ایک آدمی سے ہم نے درخواست کی کہ ذرا بتائیے آپ جو فرماتے ہیں، ہماری تو یہی دعوت ہوتی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی کہیں بھی نفی ہو رہی ہو چن کر وہی آیت اس کی گود میں رکھتے ہیں، خدا کے لیے مان لیں۔ جہاں صحابہ کی عزت کی بات ہو وہی آیت چن کر ان کی گود میں رکھتے ہیں، جہاں ختم نبوت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو چن کر وہی آیت ان کی گود میں رکھتے ہیں، اور جہاں ان آیات کے خلاف ورزی آ رہی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ من ناراض ہو جاتا ہے اس لیے آیتیں نہیں رکھتے۔ نہیں پیارے دوستو، عزت قرآن کا سوال ہے، لا دفع ناراض ہو، ہم اس سے ناراض نہیں ہوں گے، ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ جی ہاں، اپنی طرف سے نہیں، اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا نہیں ہے؟ ٹو دی پوائنٹ، صرف یہی بتا کہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے مسئلے تو قرآن میں نہیں نہ ہوتے۔ میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حدیث میں ہوتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ یہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، نہیں کو ذرا لگاؤ صحیح قرآن کے ساتھ، پتہ تو چلے گا کہ یہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے۔ تو وہ یہ الفاظ بدلی زبان سے نہیں نکال رہا تھا، میں نے بڑی محنت کی، اگر ہے قرآن میں تو دکھائیے، اگر نہیں ہے تو یہ لفظ زبان سے نکالیے کہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان سے کہہ لیجئے کہ جو کہتے ہیں ہمارا قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ ہے، ان سے کہیے یہ عقیدہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے ہو کر، پتہ نہیں کیسے تو پڑھتے ہوں گے نا ان کے ہاں، تو جیسے بھی پڑھتے ہیں تو ایک آیت دکھائیے، اگر ہے قرآن میں تو دکھائیے، اگر حدیث میں آپ کہتے ہیں تو یہ صاف کہیے ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ پھر ہم حدیث کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب حدیث میں آئے انہوں نے کہا حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں کے پاس ہے۔ لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی کہے تو ہم بزرگوں کی طرف بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حوالہ چاہیے ہمیں، پھر بھی ہم مان جائیں گے کم از کم مسلمانوں میں ایک آدمی تو تمہارے ساتھ ہے۔ ذرا میں بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں ایک آخری اشارہ ضرور کروں گا۔ شیطان کہتا ہے کہ کوئی ایسی آیت دکھا جس میں یہ ہو کہ نبی نہیں سنتا، کوئی ایسی آیت ہے تو اللہ حدیث کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ مظلوم کتاب ہے، ہر کتاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب میں نے اتنی کتابیں پڑھی۔ میرے ایک دوست ہے MBA کر رہا تھا، میں نے کہا کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کم از کم 40 کتابیں ہوتی ہیں جو ہمیں 4 سال میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ شاید آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، 40 کتابیں تو بندوں کی لکھی ہوئی 40 کتابیں 4 سال میں۔ ہمارے رب کی ایک قرآن ایک کتاب ہے جس کی منتیں کر رہے ہیں کہ اس کو پڑھ لو، اس پر جو جاب ملنے والی ہے نا وہ ابد الآباد کی جاب ہوگی اور کنفرم جاب ہوگی، کوئی کینڈیڈیٹ ریجیکٹ نہیں ہوگا وہاں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو جاب عطا کریں گے انشاءاللہ جنت۔ اس کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ریڈیو سے سن لیتے ہیں، ریڈیو سے سن کر، ٹی وی سے سن کر قرآن نہیں آئے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی کتابیں
استادوں سے پڑھی جائیں گی نا تو انشاءاللہ کہیے ہم قرآن بھی استادوں سے پڑھیں گے. کسی بھی عمر کے کسی بھی حصہ میں ہیں قرآن ضرور پڑھیے. آئیے آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں, آپ خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی اس آیت میں ہے نبی نہیں سنتا. ٹھیک ہے جی, آئیے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ میرے پاس صفحہ ہے 41, صفحہ 40, صفحہ 40, سورہ البقرہ آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس آدمی کی بات بھی نے سمجھائی جو ایک بستی میں گزرا ہے. وہ بستی بڑی ویران پڑی تھی, اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی وہ بستی تھی. وہ آدمی گزرتے ہوئے کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اب یہ آدمی کون تھے جی؟ 18 روایت مفسرین صاف لگاتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام, لیکن ہم آپ سے نہیں جھگڑتے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. نبی بہرحال تھے. نبی کی دلیل یہ ہوتی ہے براہ راست شرف تکلم جسے نصیب ہوتا ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. براہ راست جو گفتگو ہوتی ہے اللہ سے وہ کس کی ہوتی ہے؟ انسانوں میں نبی کی ہوتی ہے. براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اور ایک نبی ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی ان کا نام ہو. زیادہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. تو یہ نبی تھے اور انہوں نے ٹوٹی بستی کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا کہ زندہ تو یہ بستی ہوگی لیکن پتہ نہیں کیسے زندہ ہوگی یہ بستی, کیسی ویران بستی پڑی ہے, کیسے یہ آباد ہوگی. تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ نے انہیں سلا دیا, فوت کر دیا 100 سال. اماتہ اللہ, موت مبارک آ گئی نبی پر 100 سال کے لیے. 100 سال کے لیے موت آ گئی. یہ موت کا لفظ نبی کے لیے کوئی گستاخی نہیں ہوتا. نبی کے لیے موت بھی ایک مبارک چیز ہوتی ہے. مومن کے لیے جب موت توبہ ہو سکتی ہے, شہداء کے لیے شہادت توبہ ہوتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اور یاد رکھیں اگر موت گستاخی کا لفظ ہوتا کم از کم نبی کے لیے استعمال نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, ہم نے انہیں موت دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, موت دے دی اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے. ثم بعثه, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. اللہ نے پوچھا کم لبثت, اے میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے رہے آپ؟ قال لبثت یوما او بعد یوم, وہ فرمانے لگے لگتا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, لگتا ہے تھکاوٹ کو دیکھتا ہوں تو 24 گھنٹے لگتے ہیں, 12 گھنٹے گزر گئے ہیں. لیکن سورج کو دیکھتا ہوں تو جب سویا تو سورج یہاں تھا, اب جاگا ہوں تو سورج یہاں. لگتا ہے دن کا کچھ حصہ گزرا ہے, فیصلہ نہیں ہو رہا کہ دن پورا گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے پورا دن گزر گیا, تھکاوٹ بالکل ختم ہے. اور جب سورج کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو آدھا دن ہی مشکل گزرا ہے, کیونکہ عالم الغیب ذات کس کی ہے جی؟ ایک اللہ کی. نبی سے یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا. اب ذرا بتائیے نبی غلط جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحیح؟ ہماری کیا ضرورت ہے ہم کہیں کہ نبی غلط فرما رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق. انہیں علم جو نہیں تھا کہ 100 سال گزر گئے, انہیں علم جو نہیں تھا 100 سال گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر بل لبثت مئۃ عام, آپ ٹھہرے رہے 100 سال. ٹھہرے رہے کتنا جی؟ 100 سال. 100 سال میں تو چلو سورج کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آنکھوں کو چلتے ہوئے تو سن لیتے. کیا خیال ہے؟ آپ کے ساتھ گدھا بھی تھا, وہ بھی بالکل نہ بولا, کم از کم اس کو تو سن لیتے. یا چلو اور نہیں, آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی 100 سال کے گزرنے کو, کان سن تو رہے ہیں 100 سال کے گزرنے کو. نابینے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں دن گزر رہا ہے, کیونکہ روزانے کی اٹھک بیٹھک کو سن تو رہا ہوتا ہے. انہیں سنتے ہوئے بھی احساس نہیں ہو. اگر سنتے ہیں تو کم از کم یہ احساس ہو جاتا کہ بھائی دن بہت گزر گئے, پورے نگین ثبوتوں کچھ زیادہ ہو گئے. سننے کا بھی احساس انہیں نہیں ہے.
देखने की भी नहीं है, पकड़ने का भी नहीं है। उन्होंने फरमाया अल्लाह लगता है दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया है मेरे पैगंबर आप ठहरे रहे 100 साल। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखिए अपने खाने और पीने की तरफ कि ये जरा भी खराब नहीं हुआ। ये तो फिर मेरी दलील हुई ना कि खाना पीना जो खराब नहीं हुआ, लगता है दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा है, ये तो फिर मेरी दलील हुई। क्या ख्याल है? ये तो नबी की दलील हुई ना कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, खाना जो खराब नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया आपको दलील अपनी नजर आ गई ना, अब आप मेरी दलील भी सुन। वंजुर इला हिमारिक, देखिए अपने गधे की तरफ, गधा कैसे है, एक दिन में अगर गुजरा है, मर भी किया है, हड्डियां भी इसकी रेजा रेजा हो गई है, ढांचा भी टूट चुका है, गोश्त भी खत्म हो गया है, ये किसकी दलील है? ये तो इस बात की दलील है कि आप 100 साल ठहरे हैं, ये कम से कम एक दिन नहीं ठहरे, जितना भी है एक दिन नहीं ठहरे, ज्यादा ठहरे हैं। और वो मुद्दत मैं अल्लाह बताता हूँ 100 साल है मेरे पैगंबर। वंजुर इला हिमारिका, अल्लाह ये सारी कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्यों मेरे साथ हुई? फरमाया वलिनजअलका आयतन लिन्नास, ताकि आपको बनाया जाए निशानी लोगों के लिए। हालांकि निशानी तो अपने लिए मांगी थी नैनों में। अल्लाह कैसे जिंदा होगा, मुझे को निशानी बता, ये सारी टूटी बस्ती आबाद कैसे होगी? निशानी तो अपने लिए मांगी थी ना। ऐ मेरे पैगंबर आपको निशानी, आपके लिए जो निशानी है वो कोई और है, वो दिखाते हैं आपको, लेकिन आपको निशानी बनाए लोगों के लिए, ताकि आप जाके लोगों को बताएं। जो फौत हो जाए ना, न वो आंखों से उसको पता चल सकता है 100 साल गुजरे, न कानों से उसे पता चल सकता है 100 साल गुजरे, न उसे किसी जिस्म के हिस्से से पता चल सकता है कि मेरे जिस्म पर उतार चढ़ाव ऐसे आए होंगे। नौज़ुबिल्लाह, पाक को कहते हैं कि नाखून बड़े हो गए थे, भाई उस वक्त भी तो कह लेते नौज़ुबिल्लाह, ये देखो जी दिन का कुछ ऐसा तो नहीं, ज्यादा गुजर गए, न नाखून आपके बड़े हुए, न आपके बाल मुबारक में तगय्युर तबद्दुल आया। यही बात हमारी दलील है कि अंबिया का जिस्म महफूज रहता है, अंबिया का जिस्म महफूज रहता है, क्योंकि 100 साल गुजरने के बाद इतना भी तगय्युर नहीं आया कि नबी अपने जिस्म मुबारक को देखकर अंदाजा लगा लेते, जरा भी तगय्युर नहीं आया। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम व तस्लीम को अल्लाह फरमाते हैं आपको तो लोगों के लिए निशानी बनाया है, ताकि आप जाकर बताएं। लोग कहते हैं भाई ये क्यों झगड़ते हो, मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते, कोई मरकर तो थोड़ी आया है। हम कहते हैं आया है, मरकर आया है, उसने बताया है। इतना भी नहीं पता चलता कि कितने दिन गुजरे हैं, सूरज इतना चमक रहा होता है, आंखों को इतना भी एहसास नहीं होता। जी हाँ, कितनी आंधियां चली हैं, परिंदे चहचहाए हैं, मेरा गधा हिनहिनाया होगा, उसके बारे में भी पता नहीं है। ये नबी फरमा रहे हैं मुझे किसी तरह का भी इदराक नहीं है। इल्म के जो जराए होते हैं वो सुनने से होता है, चखने से होता है, सूंघने से होता है, देखने से होता है, टटोलने से होता है। इसे कहते हैं हवा से खमसा। हवा से खमसा का इदराक बिल्कुल नहीं होता। कम से कम किसी हिस्स को तो इदराक होता कि कुछ दिन तो गुजर गए। मेरे हवा से खमसा को बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि मैं तो हफ्ता क्या दिनों का अंदाजा किया, पूरे 24 घंटे का भी सही न जवाब दे सका, बल्कि मैं तो ये कहता रहा कि अल्लाह दिन गुजरा या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है। यानी ये हवास काम वहां नहीं करते, क्योंकि अल्लाह वहां हवास को मुअत्तल कर देता है। तो ये आप लोगों को जाकर बताइए। अब आपको जो दलील दिखानी है वो ये है, वंजुर इलल इज़ामी, आप देखिए हड्डियों की तरफ, गधे की हड्डियां, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, इसे हम आपस में जोड़ते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हम इसे पहना देते हैं गोश्त। फलम्मा तबय्यन लहू, जैसे ही उन्हें पता चला, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह पहले तो मेरा अकीदा था, अब तो जाहिर करके देख चुका हूँ कि अल्लाह तू कादिर है। पहले तो सिर्फ अकीदा था, अब अकीदे का इजहार भी सामने हो रहा है, अल्लाह तू कादिर है। ये भी एक नबी थे। शैतान अब भी खड़ा है, शैतान आपका टाइम खत्म हो रहा है। चले आखिरी आयत देखो, किस वक्त नमाज है? 9:30 आएगी। चले चलते चलते कुरान की इज्जत की बात है, एक आयत और सुना दो, इजाजत है जी? शैतान खड़ा है, उसने कहा यहाँ नबी का चलो जिक्र होगा, लेकिन नबी का नाम तो यहाँ नहीं लिखा जी, नबी का नाम नहीं लिखा कि नबी वफात के बाद उनके हवास काम नहीं कर रहे होते, किसी भी हिस्स जाग नहीं रही होती उनकी, न देखने की न सुनने की, नबी का नाम तो नहीं लिखा। आइए आपका नबी का नाम भी दिखा दूं।
یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نام سنا ہے نا جی، یہ ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آئیے اپنے سبق پر، صفحہ 116 آیت نمبر 117۔ کاش اللہ تعالی ہمیں کسی طرح الفت سے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ المائدہ صفحہ 116 آیت نمبر 117 فرمایا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا بیان کرتا رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ تو ان پر نگران تھا، اے اللہ تو ان پر نگران تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں کہ مزید بھی واضح اسی آیت رکوع کے شروع میں ذرا دیکھ لیجئے، اس سے پچھلے رکوع کے شروع میں آیت نمبر 109 ہے، آخری آیت ختم کر رہا ہوں اسی واقعے کی۔ واقعے کو جب اللہ سٹارٹ کرتے ہیں دنیا سے، آیت نمبر 109، اب تمام انبیاء کا تذکرہ ہوگا اور صرف انبیاء کا ہی تذکرہ ہوگا، کسی کا تذکرہ اور نہیں ہوگا، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ کیا جی؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو، پھر اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے مانا گیا، تمہیں کیسے مانا گیا، یعنی تمہاری موت کے بعد، کیونکہ زندگی کا سوال نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ مجھے کیسے مانا گیا مجھے پتا ہے، صدیق نے کیسے مانا تھا، فاروق نے کیسے مانا تھا، اللہ مجھے پتا ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں وفات کے بعد کا سوال ہے، تمہیں کیسے مانا گیا تھا۔ اور حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رئیس المفسرین، فرماتے ہیں یہاں مطلب اگلے سوال کو، اگلی آیت کو دیکھ کر ربط تب ہی لگتا ہے جب اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے ماذا اجبتم، تمہیں کیسے پکارا گیا تھا، وفات کے بعد تمہیں کیسے پکارا گیا تھا۔ انبیاء کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، وہ فرمائیں گے اے اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں، نہ آنکھ کا علم، نہ زبان کا علم، نہ ٹٹولنے کا علم، نہ سننے کا علم، اے اللہ کسی قسم کا کوئی علم ہمیں نہیں ہے۔ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ عربی والے جانتے ہیں کہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی ہر قسم کے جنس کی نفی کر دی، اے اللہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اب جو آیات میں نے پڑھی ہیں اگر ان کی کوئی ایسی تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ ان سے کوئی اور معنی بھی نکل سکتا ہے تو خدا را وہ تعویل ہمیں بھی سمجھائیے، وہ تعویل ہمیں بھی آ کر بتائیے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں سب کو، اگر آپ تعویل ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ تعویل ہے تو انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں کہیں گے کبھی آپ کو کہ قرآن کے انکار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن اگر ان کی کوئی تعویل آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو بلا رہے ہیں آ جائیے اللہ کے قرآن کو مان لیجیے۔ دعاؤں میں کہہ سکیں گے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ایک دن قرآن کی طرف بلانے والا آیا تھا، ہم نے اس کا قرآن سنا، اے اللہ ہم مان گئے، ہم نے کبھی کوئی چون چرا نہیں کی۔ یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے قرآن کی آیتوں کو نہ ماننے کی؟ اب ذرا ایک دو مجبوریاں سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اذان دے کر انشاءاللہ نماز پڑھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ اس وجہ سے قرآن کی ان آیات کو تعطل کیا جاتا ہے، معطل کیا جاتا ہے، ان آیات کو نہیں مانا جاتا۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ ایک مجبوری وہ تھی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دور سے پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، نزدیک سے پڑھو تو نبی خود سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یاد رکھیے میں نے عرض کر دیا کہ ضعیف ترین روایت ہے، موضوع کا معنی جھوٹی، جی ضعیف ترین روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کسی طریقے سے بھی تو اٹیک نہیں ہے، آپ کبھی بھی سمجھ کر ہمیں بتا دیجئے کہ فلاں راستے سے یہ روایت صحیح بنتی ہے لہذا ہم اس کو علی الاطلاق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری مجبوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آیا نعوذ باللہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ یہ روایت آپ نے کبھی سنی ہوگی، الانبیاء واحیاء فی قبور یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، یہ روایت میں پوری سیاست کمی نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ یہ روایت اس کتاب میں ہے جس کے اگلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ 40 رات کے بعد انبیاء قبروں میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟
यतसर्रफून फी मलकूति समावाति वल अर्द, ठीक है, वो आसमान और जमीन में गर्दिश कर रहे होते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ तरीन रिवायत है, इसके एक रावी का पता ही नहीं है। हज्जाज इब्न अस्वद, जिसको कोई जानता ही नहीं है। नाक़िद रिजाल अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बंदा है, इसको हम जानते नहीं है, इसने एक ही रिवायत पेश किया और वो रिवायत भी ठीक नहीं है, मुनकर रिवायत है। कौन सी? कि अल-अंबिया व अय्याम फी कुबूरि मिसलुम। वो खुद जिक्र करते हैं, मेंशन करते हैं इस रिवायत को, रिवायत का नाम लेकर कहते हैं कि रिवायत मुनकर लाए है ये आदमी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिवायत को बयान करने वाले का पता ही नहीं है, जिसका पता ना हो हमारे ज़माने में क्या कहते हैं जिसको जी नहीं समझे, जिसके आगे पीछे का पता ना हो उसके हम क्या कहते हैं? बेनस्ल कह सकते हैं। आप जो भी नाम रख लें, इस रिवायत के रावी का पता ही नहीं है, ये कौन है, ऐसा मजहूल आइन वज़ात है। तो लिहाजा अगर ये अकीदा बुनियादी था और इसी रिवायत से बनाना था, इसी रिवायत से बनाना था, तो बस ठीक है, फिर इस रिवायत को कम अज कम मुहद्दिसीन तो नकल फरमा देते बड़े बड़े। ये उस तबका की रिवायत है जिस तबका के बारे में आपके और हमारे सारे मिल जुमला मुहद्दिसीन के उसूल में लिखा है कि वो तबका अगर सही रिवायत भी बयान करे तो उसे काबिल कबूल न समझा जाए। ये तो वो तबका सही रिवायत बयान कर रहा है, नहीं समझ रहे। ये वो तबका रिवायत बयान करता है, तबका सालसा, कि जो अगर सही रिवायत में बयान करे ना, अमल में भी नहीं ली जा सकती, चे जाए कि अकीदे में ली जाए। ये तमाम मुहद्दिसीन फरमा रहे हैं। तो वो तबका जब ज़ईफ़ रिवायत नकल करे तो फिर देवबंदियत का मेयार बन सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई मजबूरी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, तो फिर मजबूरी क्या है? बुजुर्ग, क्या मजबूरी है? बुजुर्गों ने कहा। अच्छा भाई, आपको आखिरी सवाल ये भी बता दूं, सवाल लिख लीजिए, ये कम अज कम सही याद कीजिए, ऐसा ना हो कि आप सवाल अपनी तरफ से याद कर लें और जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दें। मैं जो सवाल करूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर अपनी आएगी। सवाल ये है, हमारे मुत्तफिका बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग ने ये लिखा हो, बहुत खुला चले, मेरे मुआहिदीन दोस्त मुझे कहते रहते हैं बड़ा लूज पॉइंट को छोड़ता है। कभी तो कोई बुजुर्ग लेकर आ जाए, हवाला लेकर आ जाए, तो तू क्या करेगा? मैं कहता हूँ कोई हवाला हो तो, और उसे दराज से लूज पॉइंट छोड़ रही है। हालांकि हमें कुरान मांगना चाहिए, सही हदीस मांगनी चाहिए, हमें हवाले नहीं मांगने चाहिए। हवाला मांगना लूज पॉइंट है, समझा कि नहीं? अगर हवाला आ जाए तो हमें मान लेना चाहिए होगा, हम मानेंगे तो फिर भी नहीं, क्योंकि कुरान का मसला है। लेकिन चले हम तुम्हारे हवालों की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा हम नीचे उतर आते हैं। किसी एक बुजुर्ग का जो कन्फर्म बुजुर्ग है, मुत्तफिका बुजुर्ग है, उसकी अपनी किताब हो, मंसूब न की गई हो, उसकी अपनी किताब में ये लिखा हो, वो वाज़े अल्फाज से बताए कि अंबिया अपने मदफून जसद के कानों के साथ समा फरमाते हैं, समा फरमाते हैं, सुनते हैं, या इसी जसद मदफून के साथ नमाजें पढ़ते हैं। सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलेगा, वजाहत से चलेगा। मदफून जसद के इन्हीं कानों के साथ बाद औक़ात मेरे मुआहिद दोस्तों के चेहरों से रंग उड़ जाता है कि भाई कैसा बात कर रहा है, वो जो हवाला आ जाए। मैं कहता हूँ आ जाए तो इतना तो कम अज कम मान लेंगे कि भाई उनके पास मुसलमानों में कोई एक आदमी तो है, कुरान नहीं था, हदीस नहीं थी, तो मुसलमानों में मेरे अल्फाज आपको समझ तो नहीं लग रहे, लेकिन तहकीक जरिए है, तहकीक की बात कर रहा हूँ कि एक हवाला ये हो, इसी मजमून जसद के कानों के साथ सुनते हैं, बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर किसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं इसी जमीनी कब्र के अंदर। ठीक है, अंबिया कब्र में जिंदा होते हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, वजाहत के साथ हो। मजमून जसद है, यही जसद बैठ कर, खड़े होकर नमाज। अगर हमसे ऐसा हवाला पूछो तो हम इंशाल्लाह हम बार लगा सकते हैं। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले मुफस्सिर गुजर गया, मुफस्सिर उलमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं लो फुरिदा इंकिशाफ क़ब्र नबीय्यिन मिनल अंबिया, अगर नबियों में से किसी भी नबी की कब्र को फर्ज करो मुनकशिफ कर दिया जाए, और ये मसला याद रख लीजिए दरमान में कि सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुताहर के किसी नबी की कब्र मुबारक का मकाम मालूम नहीं है, कोई भी सही सनद ऐसी नहीं है। लोगों ने तो मशहूर कर रखा है कि फलां नबी की कब्र फलां इलाके में है, फलां इलाके में है, फिर वो वीडियो कैमरे ऑन करके उन इलाकों की ज़ियारतें करवा रहे होते हैं, या अपनी तरफ से लोगों की बनाई हुई है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है।
صحیح نہیں، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متعارف کے، ورنہ اگر اپنی طرف سے بنانی ہے تو یار لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بنا رکھی ہے، جی وہاں بھی ہے۔ تو یہ تو ضمن مسئلہ آ گیا، کسی بھی نبی کی قبر مبارک کو اگر منکشف کر دیا جائے تو کیسے نبی نظر آئیں گے وہاں نمازیں پڑھتے ہوئے؟ جی تو وہ صاف فرماتے ہیں کہ وہاں نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، لا یری الناس النبی فیہ الا کما یرون سائر الاموات، وہاں اسی طرح نبی نظر آئیں گے جس طرح فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا جسم مبارک وہ فرماتے ہیں کہ نہ حرکت کر رہا ہوگا نہ اس کے اندر حس موجود ہوگا۔ اگر حوالے چاہیے تو حوالے ہیں ہمارے پاس، حضرت مفتی اعظم مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سنتے ہیں؟ یاد رکھیے ایک نیا ایڈیشن ہے اور ایک پرانا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن کے اندر شرارت کر دی گئی ہے، اوپر اپنی طرف سے ہیڈنگ بنا دی گئی ہے، جو پرانا ایڈیشن ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے، پرانے ایڈیشن میں کوئی ایسی ہیڈنگ نہیں ہے جس میں غلط لفظ ہو، وہاں لفظ لکھا ہے کہ ہم پیارے کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود درود شریف سننا ثابت ہی نہیں۔ اس سے بھی ایک سخت حوالہ ہے براہین فاتحہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں اگر ندا اور خطاب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتقاد اور نظریہ سے کیا جائے کہ آپ براہ راست استقلالاً بلا واسطہ سنتے ہیں، صریح شرک ہے۔ اگر ندا اس انداز سے کی جائے کہ آپ سن رہے ہیں، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ صریح شرک ہے، خواہ وضیمن صلاۃ و سلام ہو یا بغیر اس کے۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ درود و سلام بھی سنتے ہیں تب بھی شرک ہے۔ جی ہمارے بزرگ تو یہ ہیں، وہ فرما گئے، حوالے تو بہت زیادہ ہیں، تاہم ہم نے بھی ایک حوالہ مانگا ہے، اگر ہو جائے نا کم از کم نہیں بھی مانے نا اتنا تو کم از کم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ مسلمانوں میں ایک آدمی تمہارے ساتھ ہے، نہ قرآن تھی نہ حدیث تھا، اور مسلمانوں میں اب اس بات پر جو میں نے زور لگایا ہے، ہمارا کوئی جدال کا جھگڑا نہیں تھا کسی کے ساتھ، ہمارا کوئی قتل و قتال کا جھگڑا نہیں تھا، یہ پیارے دوستو عزت قرآن کا مسئلہ تھا، یہ قرآن کی قدر کا مسئلہ ہے۔ اس وقت قرآن کی بہت ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی بھی کچھ رہ گئی ہیں، کچھ پوائنٹ بہت سارے رہ گئے ہیں، اللہ نے کبھی موقع دیا تو عرض کروں گا ان آیات کو براہ راست معطل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور منبر و محراب کے ورثاء اس کے قصوروار ہیں، انہوں نے ان آیات کو معطل کر رکھا ہے۔ معطل کا معنی سمجھتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ان آیات کا، نعوذ باللہ۔ اس آیات پر عمل کریں گے اور ان آیات کو بیان کریں گے، میرے ساتھ وعدہ کیجئے چن چن کر بیان کیا جائے گا کہ نہیں بیان کیا جائے گا؟ یہ کسی کے بھی خلاف پڑے، آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا، انشاءاللہ ہم نے کتاب اللہ کو واضح انداز میں پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اسی انداز میں اس کو پڑھتے رہیں گے۔ میرے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، میں انشاءاللہ ہر وقت یہاں بھی ہوں، ویسے بھی آن لائن رہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔